السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج ایک بڑا کریش آیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کہاں پر رکے ہوئے ہیں، کیا وجوہات بیچ میں ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں ہیں، تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ آج بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ کریش آیا اسٹاک مارکیٹ کے اندر، اور تقریباً مارکیٹ جو ہے وہ 1,10,000 پوائنٹس کے اوپر چلی گئی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کل رات کو جو اسٹاک مارکیٹ نے کلوزنگ دی تھی وہ 1,16,000 پوائنٹس پہ دی تھی، اور اس کے بعد آج مارکیٹ نے جو ہے وہ 1,10,000 کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دی۔ تو بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ کریش آیا اور بڑے دنوں بعد آیا ہے۔ ماہرین اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیٹ بینک نے جو نئی مانیٹری پالیسی دی ہے، پھر انہوں نے تو پھر بھی 2% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، لیکن بڑی کوشنز اختیار کی گئی ہیں، بڑی احتیاط کی گئی ہے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑے محتاط ہو کے کم کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ مارکیٹ نے ریئیکشن دیا اپنا۔ ظاہر بات ہے اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی آئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ نے اپنا ریئیکشن دیا ہے، تو اس ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ آج تقریباً 5,500-6 ہزار پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ نیچے گری ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کریش کرے، اور اس کے بعد دوبارہ اب آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اپنی نئی مانیٹری پالیسی دے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اسٹاک مارکیٹ سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن پچھلے کئی ماہ سے جو ہے بڑی پازیٹیو اسٹاک مارکیٹ نظر آ رئی تھی، لیکن آج جو ہے وہ بڑا سویر قسم کا جو ہے وہ کریش ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر۔ اس کے بعد جناب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے ایک ویڈیو پیغام دیا، اور ان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ مذاکرات کرنے ہیں تو میرا گھر اور میرا دفتر کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں یا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر کے بھی دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور میرے دفتر کے بھی جو دروازے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ البتہ خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومتی سائڈ جو ہے وہ لفٹ نہیں اس طرح سے کرا رہی۔ تو اس کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ ابھی تک ہم سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا، جس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ مذاکرات نہیں کر رہے۔ تو ان سے آگے سے میزبان نے سوال کیا کہ مذاکرات تو ظاہری بات ہے اگر آپ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں یا وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو فون کال کا ہی کیوں ویٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ پہل کر لیں یا وہ لوگ پہل کر لیں، تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو ماضی میں بھی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے، یہ لوگ ہی کہتے تھے کہ جناب ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں نے جو اپنی پوزیشن چینج کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہم لوگوں سے رابطہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چینج کی۔ ہم لوگ تو پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جواب دیا۔ اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور نیا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کی رہائی کے لیے 20 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی تھی، یہاں تک کہا گیا تھا کہ جب تک وہ رہا نہیں ہوتے آپ زندگانی بیٹھ جائیں، مگر پھر ورکرز ڈی چوک چلا گیا، رینجرز کا واقعہ ہو گیا، جس کے بعد دوسری جانب اشتعال بڑھ گیا اور مذاکرات معطل ہو گئے۔ ویسے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس بندے کو ڈھونڈنا چاہیے جس نے جو ہے وہ اتنی اچھی ڈیل خراب کی ہے۔ اگر اس ڈیل کے تحت ہی پی ٹی آئی آگے بڑھتی تو آج سے 2 دن بعد یا 1 دن بعد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہو جاتی۔ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ کس نے یہ پوزیشن بدلی اور وہ ورکرز کو جو ہے وہ ڈی چوک لے گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات مزید ڈیلے ہو گئے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں، لیکن آگے سے حکومتی سائڈ جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ اور دوسرا یہ ساری باتیں، یہ دیگر باتیں ساری ایویں ہی ہیں کہ ہم سے باقاعدہ طور پر رابطہ نہیں کیا جا رہا یا حکومتی سائڈ جو ہے وہ لفٹ نہیں کرا رہی۔ اصل میں وہ تیسری سائڈ جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے تیار نہیں ہوئی، یا وہ نہیں چاہتے کہ ابھی جو ہے وہ مذاکرات ہوں، ورنہ اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہو تو ماحول آپ کو پتہ ہے کیسا کیسا نہیں بن جاتا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو مذاکرات کے لیے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب، بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ مولانا کے در پہ 6 چکر ایک دن میں لگاتے تھے، اور میں آپ کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ مولانا کے باورچی کو بھی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ کس نے کیا کھانا ہے، کیونکہ اتنے چکر جو ہے وہ ایک دن میں لگائے جاتے ہیں۔ اور وہ مذاکرات پھر طے ہوئے اور بات جو ہے وہ آگے بڑھی اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ تو جب آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے تو ماحول بھی خود ہی بن جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ نے نہیں کرنے ہوتے تو پھر آپ اسی طرح کی ظاہری باتیں وجوہات دیتے ہیں کہ وہ ہم سے باقاعدہ طور پر رابطہ نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، وہ اس طرح کی پھر باتیں کی جاتی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تیسری سائڈ جو ہے وہ وہاں سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا، وہاں سے آئے گا تو ماحول خود ہی خود بن جائے گا مذاکرات والا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک اور بیان بھی دیا، انہوں نے کہا کہ جناب سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ایکچولی خواجہ صاحب نے جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیا، اور یہ بھی ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے تو حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل ایک بار یہ بھی کر کے دیکھ لیں،
اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز پاکستان میں نہ آئیں، تو ایک بار یہ جو ہے وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے 26 نومبر کو ڈی چوک پر جو کہا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ ان سے ہو سکا ہے۔ تو ایک بار جو ہے وہ یہ سول نافرمانی والی تحریک کے حوالے سے بھی ایک بار کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ان سے سوال کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ جناب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ہم اتنا ایک پریشر جو ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں، اور اتنا ایک پریشر جو ہے وہ ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ حکومتی سائڈ کا موقف آ رہا ہے، اور حکومتی سائڈ کی پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سارے معاملات کے اوپر۔ سول نافرمانی کی تحریک ہو گئی، خان صاحب کی رہائی ہو گئی، کیونکہ امریکہ کی جانب سے اب پریشر آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹویٹس کر کے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا ایک پریشر تو ہم سسٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہیڈ ہیں اظہر مشوانی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ اپنی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹ تھا۔ اس کے اوپر ایکچولی جو ہے وہ فواد چوئی صاحب نے جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوج اور اس کے اعلیٰ قیادت کے معاملے میں درجہ حرارت میں کمی لائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا ہے کہ انہیں اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ افراد کے بجائے ایشوز کو توجہ دیں، اور فوج کے اور اس کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں تحریک انصاف کو جائز اسپیس مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے بیرون ملک سے اپنے ایکس اکاؤنٹ کا کنٹرول پاکستان واپس لانے کو کہا ہے۔ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ آرمی چیف سمیت اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسے پاکستان لایا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خان صاحب کو بھی یہ کہا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں، ڈپٹی ہیڈ ہیں اظہر مشوانی بھی، تو ان کی جانب سے جو ہے وہ ریئیکشن آیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو کوٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا، اب ہمارے کچھ نئے اور پرانے پارٹی عہدیدار یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا معاملات خراب کرتا ہے ورنہ ستے خیر ہے۔ اب یہ نئے اور پرانے سے مراد فواد چوئی صاحب کو وہ یہاں پر ٹیگ کر کے بات کریں، فواد چوئی صاحب کے اوپر ہی بات کریں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے۔ دستے بستہ عرض ہے کہ سوشل میڈیا صرف ایک آئینہ ہے جو آپ کو زمینی حقیقتوں کا اصل عکس دکھاتا ہے۔ کیا عمران خان اور اس کے ورکرز کو سوشل میڈیا والوں نے گولیاں ماری؟ عمران خان اور اس کے ورکرز کو جان سے مارنے اور ریڈ لائن لگانے کی دھمکیاں سوشل میڈیا نے دی؟ کیا سوشل میڈیا والوں نے پچھلے 2 سال میں 20,000 شہریوں کو جیلوں میں ڈالا، ہزاروں نوجوانوں کو اغوا کر کے تشدد کیا، ہزاروں جھوٹے پرچے کیے؟ سوشل میڈیا والوں نے عمران خان کی بیوی پر گھٹیا ترین کیسز بنائے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، لاکھوں گھروں پر بار بار چھاپے مارے؟ کیا سوشل میڈیا والوں نے ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، 2/3 اکثریت کو سائٹ پر رکھ کر فارم 47 حکومت بنائی، ایم این ایز اور سینیٹرز کو اغوا کر کے آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ پر قبضہ کیا؟ اگر یہ سب سوشل میڈیا نہیں کر رہا تو معاملات سوشل میڈیا سے کیسے خراب کرتا ہے؟ معاملات صحیح کرنے تو سوشل میڈیا پر غصہ اور کریک ڈاؤن کرنے کے بجائے اڈیالہ میں ناحق قید پاکستانیوں کے حقیقی لیڈر عمران خان کے ساتھ طاقتوروں کو بٹھائیں اور ملک کو موجودہ دلدل سے نکال کر آئین و قانون کے راستے پر ڈالنے کا طریقہ نکالیں۔ اگر زمینی حقیقتیں ہی نہیں بدلیں گی تو یہ سوشل میڈیا کا آئینہ ہماری یا عمران خان کی کہاں مانے گا؟ آئینے نے تو عکس ہی دکھانا ہے۔ تو اب یہ جو آئینہ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور اگلوں کا جو ہے وہ عکس دکھایا کہ ان کا یہ چہرہ تھا، تو اظہر مشوانی صاحب کو چاہیے کہ وہ خود بھی ایک بار آئینہ دیکھ لیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ میں آج تک اتنی تو ضرورت ہوئی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی انٹرویو دے سکیں یا کسی کو جو ہے وہ آپ آ کے جواب دے سکیں جو سوال ہیں لوگوں کے، تو اس کے اوپر آپ بیٹھ کر جواب دیں۔ آپ میں اتنی ضرورت تو ہوئی نہیں، تو آپ پہلے خود بھی جو ہے وہ آئینہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو آئینہ دکھائیں۔ ظاہری بات ہے پہلے خود سے ہی شروعات کرنی پڑتی ہے، تو آپ خود آئینہ دیکھیں۔ آپ اپنے ہی چند جو گنے چنے آپ کے فیوریٹ جرنلسٹ ہیں ان کو ہی جا کر ان کو ہی بتاتے ہیں، ان سے ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو کوئی چند ایک جرنلسٹ پاکستان کے ہیں جن کے حوالے سے میں کہہ دیتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ صاحب کو انٹرویو دیں، کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیں، منصور علی خان کو انٹرویو دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ جو آئینہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ آئینہ نظر آئے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہوا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ طریقہ کار نہیں کہ آپ دوسروں کو جو ہے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، کس کس قسم کی آپ لوگوں نے گفتگو نہیں کی، آپ 3-4 ٹویٹس کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ آپ بھی بیٹھے نا، آئینہ آپ خود بھی دیکھیں تاکہ حقیقت سے آپ بھی آشنا ہو سکیں۔ خیر، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہوا، وہ ٹویٹ جناب حماد اظہر صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بالکل درست، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا حقیقی معنوں میں عمران خان کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔
اس دور میں سچ بیان کرنا بھی بڑی ہمت کا کام ہے، اور ہمارے سوشل میڈیا نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ تو یہ خود بھی جو ہے وہ 1-1.5 سال سے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران خان کے نظریے کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی بھی جو ہے وہ آسانیاں کم کرے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اچھا وقت ہے، لیکن آئینہ جو ہے وہ ان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جناب وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ ایکس کا استعمال 2% سے بھی کم پاکستانی کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر پی ٹی اے نے ٹیکس کو بند کیا ہے. ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں. شیزہ فاطمہ نے دعویٰ کیا کہ ایکس کا استعمال پاکستان میں 2% سے بھی کم لوگ کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ زیادہ تر فیس بک واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہمارا مقصد آزادی اظہار رائے پر پابندی کرنا ہوتا تو ٹک ٹاک فیس بک بند ہوتا. انہوں نے کہا کہ دشمن ہر وقت سائبر حملوں کے لیے تیار بیٹھا ہے. ان سائبر حملوں کو ہم نے روکنا ہے. یہاں مذہبی بنیاد پر اور سماجی مواد پر ایشوز ہو جاتے ہیں، ایسے مواد کو پی ٹی اے بلاک کرتی ہے. ہم نے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے. شیزہ فاطمہ نے مزید کہا کہ میرے ہاتھوں میں کوئی بٹن نہیں ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو. انٹرنیٹ بند کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے یوزرز کو کم سے کم تکلیف پہنچے. اس دوران پیش آنے والی تکالیف پر میں معذرت چاہتی ہوں. تو یہ جو ہے وہ شیزہ فاطمہ نے دی ہے. جو انٹرنیٹ کی بندش آتی ہے، انٹرنیٹ میں جو ہے وہ اکثر پرابلم آتی ہے، اور ٹویٹر کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان سے جو ہے وہ 2% سے بھی کم لوگ جو ہے وہ ٹویٹر یوز کرتے ہیں. اب وہ 2% تو یوز کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے ہی کھول دیں. اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ وزیر، مشیر یا جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تو ٹویٹر کے اوپر ہی ٹویٹ کر کے اپنی جو ہے خبر دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو کھول دیں نا. اور جو 2% بقایا لوگ ہیں ان کے لیے بھی کھول دیں. خیر، اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو پچھلے چند دنوں میں ہوئی وہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر سکے. پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ ایک بل کی منظوری ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایم پی ایز کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. اور اس تنخواہوں میں جو ہے وہ اسپیکر، وزراء، مشیر کی تنخواہوں میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. اب میں آپ کو صرف فگرز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آگاہی دے سکوں. ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 روپے سے بڑھ کر 4 لاکھ روپے ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھ کر 9,60,000، اسپیکر کی 1.25 لاکھ سے بڑھ کر 9.5 لاکھ ہو جائے گی. ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 روپے سے بڑھا کر 7.25 لاکھ، پارلیمانی سیکٹروں کی 83,000 روپے سے بڑھا کر 4,51,000 روپے، ایڈوائزر ٹو وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000 روپے ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ کی تنخواہ میں 1 لاکھ سے اضافہ کر کے 6,65,000 روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے. تو میں صرف، میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ارب پتی ہیں، جن کو ان تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کوئی یہ 1 لاکھ سے آپ لوگ 6 لاکھ کر دیں تو ان کو اس رقم سے کیا فرق پڑے گا؟ جو لوگ پہلے ہی ارب پتی ہیں ان کو اس رقم سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ان کی سیلریز میں، ان کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے. اور ماضی میں ایسا بھی ہوا بھی ہے، نواز شریف صاحب کرتے تھے. تو ان کو بھی چاہیے. ظاہری بات ہے جو لوگ کروڑ پتی ہیں، میں یہ سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جو لوگ کروڑ پتی ہیں ان کی تنخواہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ جن کے اپنے کاروبار ہیں یا جن کی آمدن روزگار ہے، ان کو کیا ضرورت ہے ان تنخواہوں کی؟ ان کی تنخواہوں کو کیوں بڑھانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ ان کو تو چاہیے تنخواہ ڈونیٹ کر دیں. جو لوگ ہیں ایسے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو ضرورت ہے، جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ہاں، ان کی آپ تنخواہوں میں اضافہ کریں، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں عوام جو ہے وہ روٹی سے تنگ ہے، اور یہاں ظاہری بات ہے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ لوگ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. عوام تو جو ہے وہ مزید غصے میں آئے گی. تو یہ میرا نہیں خیال تھا کہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ جو لوگ ارب پتی یا کروڑ پتی ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ اور 1-2 لاکھ یا 3-3 لاکھ سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نے کی بات. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.